بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام الباری پہ بات کریں گے، جس کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنا۔ ایسا خالق جس کی تخلیق میں کوئی نقص نہ ہو، چیزوں کو ان کے تقاضے کے مطابق پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا۔ وہ ایسی ذات ہے جس نے اپنی ہر مخلوق کی ہر جنس کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا اور پھر اس کو وہی صورت دی جو اس کے لائق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ پھلوں کو درختوں کے اوپر پیدا کیا، کچھ کو زمین پہ پیدا کیا، بیلوں پر۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کہ کون سی چیز کس رنگ میں، کس شکل میں، کس سائز میں، کس وقت، کس موسم میں، کس علاقے میں، کس جگہ میں پیدا کرنی ہے۔ یہ ساری پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ باری کا مطلب براعت والا بھی ہے، یعنی جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے، یعنی اپنی مخلوق کو بیماری، آزمائش سے نجات دینے والا، ان کے غموں کو، تکلیفوں، دکھوں، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ جتنے بھی اس کی مخلوق ہے، جہاں ان کے فائدے ہیں وہاں ان کے نقائص بھی ہے، لیکن ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو پاک ہے ہر عیب سے۔ اس نے جو کچھ تخلیق کیا، جس مقصد کے لیے تخلیق کیا، وہ اپنا مقصد پوری طرح ادا کر رہی ہے۔ مثلا پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا تو وہ پانی پیاس ہی بجھا رہا ہے، اور زمین کی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح آگ کو جلانے والی بنایا، سورج کو روشنی اور حرارت کا ذریعہ بنایا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 15 اور 16 میں وہ ذات باری تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ سکے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور علامات بنائی، اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ یقیناً بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اسی طرح زمین کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اس طرح پیدا کیا کہ انسان کے لیے پیداوار اگا سکے، انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا کہ انسان اس پر چل سکے، چلتا پھرتا ہے، آرام کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا، اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے بنا دیے ہیں ان کے لیے باغات کھجوروں کے، انگوروں کے، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں ادا کرتے؟ یعنی انسان کے ہاتھ یہ سب نہیں بنا سکتے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن نہ بارش برسا سکتا ہے، نہ زمین سے یہ پیداوار نکال سکتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کا اندازہ اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھیں، اگر انسان زمین میں سونا ڈالے نا تو کچھ بھی نہیں بڑھے گا، یا سونے میں بیج ڈالے تو کچھ بھی نہیں بڑھے گا، اور انسان اگر زمین میں انسان دفنائے تو وہ ڈیکمپوز ہو جائے گا، اور چھوٹا سا بیج ڈالے تو وہ اتنا بڑا درخت بن جائے گا۔ یہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا۔ یہ اللہ ہی کا کمال ہے۔ ہمیں تو بیج کے اوپر کوئی نام نظر نہیں آتا، کوئی ڈیٹا نظر نہیں آتا، یہ کس کا بیج ہے، لیکن اس بیج سے کیا کچھ بنا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک ہی پانی میں، ایک ہی موسم میں، ایک ہی زمین میں طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں۔ کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے ان نعمتوں کو پا کے؟ پھر ایک ہی غذا ہوتی ہے، کسی کے لیے فائدہ مند تو کسی کے لیے پرہیز، ایک ہی دوا ہوتی ہے۔ اللہ ایک ہی زمین سے طرح طرح کے رنگوں کے پھول، پھل، پودے، سبزیاں اگاتا ہے۔ کیا وہ رب کو پہچانتے نہیں ہیں؟ اس کو پہچاننے کے لیے اور کیا نشانیاں چاہیے؟ نشانیاں تو تمہارے پاؤں کے نیچے ہیں۔ جو کچھ یہ کھا رہے ہیں، جو کچھ یہ استعمال کر رہے ہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہے۔ کون ہے جو تخلیق کر سکتا ہے؟ اللہ کی تخلیق پرفیکٹ ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا تو ایسا نہیں ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے فریم آف ریفرنس طے کیا ہے نا کسی چیز کا، وہ پرفیکٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کا سٹمک اگر منہ کے ساتھ لگا ہوتا تو زیادہ پیارا لگنا تھا، یا کانوں کی جگہ آنکھیں لگی ہوتی اور آنکھوں کی جگہ کان لگے ہوتے تو زیادہ اچھا لگنا تھا، یا سر نیچے ہوتا اور ٹانگیں اوپر ہوتی تو زیادہ بیٹر تھا اسٹرکچر. نہیں، ہمیشہ سسٹمز کو ڈسکس کیا گیا کہ اس کا فنکشن یہ ہے، الٹیمیٹلی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پرفیکٹ تخلیق ہے یہ. ہاں جو کمزوریاں ہیں وہ تو ہے ہی، موت والی کمزوری، بیماری، جو بنایا ہے اس نے اس کو پرفیکٹ بنایا ہے، ہر چیز کو بیلنس بنایا ہے، لیکن اس کی کمزوریوں کے ساتھ، تاکہ انسان کو یا تخلیق کو یا مخلوق کو یہ یاد رہے کہ وہ مخلوق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اپنے آپ کو آکسیجن سے آزاد کر لے، انسان کی کمزوری ہے یہ. کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے، مچھلی کی کمزوری ہے یہ. اللہ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے. یہی تو ڈفرنس ہے خالق اور مخلوق کا. ہم 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے، وہ اللہ ہے جس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر تخلیق کیا، بہترین تخلیق کیا، لیکن انسان اگر ذرا آسمان کی طرف دیکھے نا، 7 آسمان، ابھی تو ہم پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچے، ابھی تو ہم نیچے کی گیلیکسیز کوئی کروڑوں اربوں خربوں میں گن رہے ہیں، اور ہر گیلیکسی میں اربوں سورج گن رہے ہیں. تو یہ تو ہماری عقل سے ہی باہر ہے. تو ابھی تو پہلے آسمان تک نہیں پہنچے، اور 7 آسمان اور ان کے درمیان جو چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فرجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ. کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ، تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی تھکی ماندی. تجھے اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کے چراغ سے سجا دیا. حقیقت بات ہے، اگر آسمان پر ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم. کوئی رات کو آسمان کی طرف دیکھتا؟ جب آپ اندھیرے میں بند کمرے میں ہوتی ہیں، اس کی چھت میں کوئی اٹریکشن ہوتی ہے؟ ہاں، اگر چھت پہ کوئی زیرو کا بلب لگا ہو تو انسان کی نظر اس کی طرف جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق بڑی زبردست ہے. ایک انسان کے اندر 300 ٹریلین سیلز ہیں، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جتنے 30 ملک ہوں اور ان 30 ممالک میں صرف درخت ہی درخت لگے ہوں، اور ان درختوں کے صرف اگر پتے گنے جائیں تو 100 ٹریلین بنتا ہے. اور یہ انسان کے ایک جسم کے سیل ہی 300 ٹریلین ہے، اور صرف ایک سیل کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے. ایسے تو ایک بندہ بھی نہ آئے پوری زمین پہ. اس سیل کے اندر پورا سسٹم ہے، نظام ہے. اگر ایسے تخلیق کار کا تعارف ہو انسان کو، تو کیسے انسان کسی 5-6 فٹ کے انسان کی کسی چیز کو پرائیورٹی دے سکتا ہے جس نے اتنا پرفیکٹ تخلیق کی ہے. ہر چیز میں نشانیاں موجود ہیں اللہ تک پہنچنے کی. اس کی کوالٹیز ہر چیز میں موجود ہے. کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں. آج تو ہمیں سائنس کی وجہ سے جو چیزیں پتہ ہے نا، ہم سے پہلے لوگوں کا اس پر ایمان بالغیب تھا. ہمیں تو سامنے نظر آتا ہے. سائنٹسٹ بتاتے 3 موشنز آف ارتھ ہے. ایک زمین یہ ہماری 3 طرح کی موشنز کرتی ہے. ایک پہلا زمین ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر اپنے ایکسس کے اراؤنڈ گھومتی ہے، ریوالو کرتی ہے. 1 سیکنڈ میں ½ کلومیٹر. اس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. پھر 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر سورج کے گرد ریوالو کرتی ہے. 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، 30 کلومیٹر. گولی کی جو بلٹ کی رفتار ہے نا، اس کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. ہم کہتے ہیں نا گولی طرح چلی. ایک گولی 1 سیکنڈ میں ½ کلومیٹر طے کرتی ہے، اور ہماری زمین 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر طے کرتی ہے. چلے وہ بھی چھوڑے. زمین اور سولر سسٹم، یہ ہماری زمین 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ہے ویگا، جس کی طرف پچھلے 15 سال سے ٹریول کر رہی ہے. 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر. یہ کس رفتار سے جا رہی ہے؟ بھاگ رہی، دوڑی، اڑ رہی ہے، اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے.
یہ اللہ کا تعارف، اگر اس کا تعارف ہو جائے، اس کے سامنے کسی کو شریک کر سکتے ہیں؟ ایک بال پوائنٹ اس کو آپ بغیر سہارے کے اپنی نوک پہ کھڑا نہیں کر سکتے. اگر 1 ارب سال تک ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پر بغیر کسی سہارے کے کھڑی رہے، اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے. اللہ کی تخلیق میں دیکھیں کمال ہے یار. زمین کتنی طرح کی موشنز میں ہے اس ٹائم. 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر مطلب اڑ رہی ہے یہ کس طرح سے کہ اس طرح کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو اس کے تو پرخچے اڑ جائے، لیکن پتہ چل رہا ہے. اور اگر اس بال پوائنٹ کو ہلکا سا بھی ہلے اور جو اس کا ہلکا سا بھی بیلنس خراب ہو، اور اگر یہ اس کو ہم کمپیئر کریں اپنی زمین سے، اس کائنات سے، تو اگر یہ ہلکا سا بھی سلائڈ لے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے. یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی الباری نے، اور ہر چیز انسان کی خدمت میں لگا دی اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو انسان یہ سوچے کہ میری زندگی کھانے پینے سونے جاگنے لڑائی جھگڑے حسد بغض نفرت اس کے علاوہ بھی کچھ ہے میری زندگی میں. اور پھر اللہ وہ ذات ہے جس نے چیزوں کو ان کے تقاضے کے مطابق تخلیق کیا. اس تخلیق کرنے والے نے اپنی مخلوق کی زندگی کے تقاضے رکھے ہیں. ان کا صرف رزق دیکھ لینا کتنا کمپیٹیبل ہے. شیر کے سامنے آپ جتنی مرضی خوبصورت گھاس رکھ دیں وہ کبھی نہیں کھائے گا. بکری کے سامنے کتنا ہی فریش میٹ رکھ دیں وہ کبھی نہیں کھائے گی. بکری کے ساتھ گھاس کمپیٹیبل ہے، وہ اس کو کھاتی ہے، ہضم کرتی ہے. اتنا پرفیکٹ نظام ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے. ایسے رب کی قدرتوں کی ناشکری کرتے ہیں. ایک پتا ایک لیف پوری کی پوری فیکٹری ہے، اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے. اس کا کوئی باپ ہے جو اس کو سکھاتا ہے کہ تو نے ایسے اپنی خوراک تیار کرنی ہے؟ پھر بغیر کسی پمپ یا موٹر کے زمین کی سطح کے نیچے سے 100 فٹ اونچے درختوں کے پتوں تک پانی پہنچتا ہے بغیر کسی موٹر کے. کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ کی تخلیق دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہے. آپ دیکھیں ایک مٹی سے اتنا خوبصورت لال رنگ کا، پیلے رنگ کا، پنک یلو روزز نکل آتے ہیں. ایک براؤن سی مٹی سے طرح طرح کے رنگوں کے پھل پھول سبزیاں نکل آتی ہیں، درخت نکل آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بے وقت سا بیج ڈالتے اتنا تناور درخت بن جاتا ہے. ساری کی ساری چیزیں اتنی پرفیکٹ ہارمنی میں بن کے نکلتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے رات ایک نشانی ہے. ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں. یہ کوئی عام بات ہے؟ اگر اللہ قیامت تک رات ہی کر دے پھر کون سی ذات ہے اللہ کے علاوہ جو ہمیں دل نہ کر دے؟ کیسے کام ہو؟ فوٹو سنتھسس کیسے ہو؟ اگر دن ہی رہے تو انسان آرام کیسے کر لے؟ وہ اللہ جس نے زمین کو ایسے بنایا کہ وہ سورج کے آگے ایسے گھومتی ہے کہ باری باری زمین کے مختلف حصوں پر دن رات آتے ہیں. زمین کو ایک خاص انداز سے خاص اینگل پر خاص سپیڈ پہ گھمانا کس کے بس کی بات ہے اللہ کے علاوہ؟ کروڑوں اربوں سال سے یہ نظام چل رہا ہے. سورج کا فیول ہی نہیں ختم ہو رہا، وہ جل رہا ہے ویسے ہی. کون ہے جو اس کو فیول پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ اس زمین آسمان پر دن رات کے نظام پہ اللہ کا کنٹرول ہے. وہ فرماتا ہے نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کے چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ رات کہے کہ آج 2 کنزیکٹیو ڈیوٹیز میں کر لیتی ہوں، دن کو کہے کہ اب تم کل 2 دفعہ تم آ جانا. پھر سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک چھپایوں میں تمہارے لیے یقیناً سبق ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے. وہ تو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ گائے کے اندر 4 پیٹ ہوتے ہیں، دن میں 8 مرتبہ اپنی خوراک کھاتی ہے. اس کی خوراک 118 پاؤنڈ ہوتی ہے. گھاس چارہ اور 40 تقریباً گیلن پانی پیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے پیٹ میں سے جو گوبر ہے جو کھانا کھانے کے بعد وہ پیٹ میں ہضم کر لیتی ہے، اس کے اور خون کے درمیان سے خالص دودھ تمہیں پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے اثرات سے بالکل پاک ہوتے ہیں اور جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی. اللہ اکبر، کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے؟
آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے نصب کیے گئے، اور زمین کی طرف کہ یہ کس طرح بچھائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ جانور رینگنے والے پیدا کیے، کچھ بوجھ اٹھانے والے، کچھ تیرنے والے، کچھ 2 ٹانگوں والے، کچھ 4 ٹانگوں والے، کوئی 8 ٹانگوں والے، کوئی سینکڑوں ٹانگوں والے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. اس نے اپنی ذات کی، اس کی ذات نے جو پلاننگ کی اس کے مطابق اس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا. جس نے سب کچھ اتنا اپروپریٹ بنایا، اس کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. یہ چاند سورج اللہ چلا رہا ہے، ہمارا دل اللہ چلا رہا ہے، ہمارے گردے، ہماری دماغ، ہمارا سب کچھ اللہ کی مٹھی میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، کنٹرول کیا ہوا ہے. تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ بغیر مقصد کے پیدا کر دیا گیا. انسان سمجھتا ہے کہ اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. وہ رب اپنی تخلیق میں زبردست ہے، وہ چیزوں کو صحیح اندازے کے مطابق پیدا کرنے والا ہے.